صدر ٹرمپ کی دنیا میں جنگیں رکوانے کی کوششیں۔ آرمینیا اور اذربائیجان میں امن معاہدہ فائنل۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کا ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کا مطالبہ۔ لڑنے کے بجائے تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ امریکی صدر کی اذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کا۔ ٹیکنالوجی معاہدوں میں AI ڈیلز شامل رہیں گی۔ صدر ٹرمپ نے اذربائیجان کے ساتھ فوجی تعاون پر عائد پابندیاں ہٹا دیں۔ اذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ آج تاریخی دن ہے، امن کے لیے نیا راستہ کھلا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم آرمینیا نے صدر ٹرمپ کی دنیا میں امن کے کردار کو سراہا۔ روس یوکرین جنگ رکوانے کا مشن۔ روس سے ڈیل آخری مرحلے میں ہے۔ صدر پیوٹن اور زیلنسکی سے جلد ملاقات ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین اب امن چاہتے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کہاں ہوگی؟ جلد لوکیشن شیئر کر دی جائے گی۔ یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کی امریکی تجاویز پر روس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ جنگ بندی کے لیے یوکرین کا مشرقی علاقہ روس کے حوالے کرنا ہوگا۔ روسی صدر پیوٹن کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا کا دعویٰ۔ نریندر مودی فیلڈ مارشل کا سامنا کرنے سے بھاگ گئے۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ مودی نے 17 جون کو ٹرمپ کے کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ نریندر مودی کو خدشہ تھا ٹرمپ فیلڈ مارشل آصم منیر سے ملاقات نہ کرا دیں۔ مودی نے فیلڈ مارشل سے ملاقات سے بچنے کے لیے ٹرمپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ بلومبرگ کا انکشاف۔ 17 جون کو امریکی صدر اور نریندر مودی کی 35 منٹ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ٹرمپ اور مودی کی فون کال امریکہ بھارت تعلقات کے درمیان ٹرننگ پوائنٹ بنی۔ تناؤ بھری ٹیلی فونک گفتگو کے بعد امریکہ بھارت تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی۔ تناؤ کی بھی جھلک اس وقت بھی سامنے آئی جب امریکی صدر نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا۔ امریکی صدر نے پھر بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف بھی عائد کیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ۔ ٹرمپ کا مودی سرکار کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ مذاکرات سے انکار کر دیا۔ جب تک ٹیرف کا تنازع حل نہیں ہوتا بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر کی گفتگو۔ امریکہ نے بھارتی اشیاء پر 25% اضافی ٹیرف عائد کیا، جس سے محصولات کی شرح 50% ہو گئی۔ بھارت کے خلاف بھاری محصولات کے اعلان کے بعد کیا مزید بات چیت کی توقع رکھتے ہیں؟ اوول آفس میں صحافیوں کا امریکی صدر سے سوال۔ بات چیت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ٹیرف کا مسئلہ حل نہیں کر لیتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب۔ امریکہ سے دوری، روس سے قربتیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا روسی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ولادیمیر پیوٹن کو دورہ بھارت کی دعوت دی۔ نریندر مودی نے یوکرینی جنگ سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے دوست صدر پیوٹن سے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے۔ چاہتے ہیں زائرین کے مسائل جلد از جلد حل ہو جائیں۔ فیصلہ کیا ہے کہ زائرین کو محفوظ طریقے سے ایران بھجوا جائے۔ ہوائی سفر کے حوالے سے کمیٹی بن چکی ہے۔ کمیٹی 48 گھنٹے میں کام مکمل کرے گی۔ سیکیورٹی مسائل حل ہوتے ہی زمینی راستے بحال ہو جائیں گے۔ زائرین کے ویزا مسائل اور دیگر مطالبات پر بھی کام کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی MWM کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ اہم امور ملک کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان شراکت اقتدار سے متعلق معاملات پر غور۔ وزیر اعظم کے کزن میاں شفیع کے احصال ثواب کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی گئی۔ آصفہ بھٹو اور سینیٹر شریر رحمان بھی بلاول کے ہمراہ تھی۔ تحریک انصاف کو ایوان میں بڑے دھچکے۔ اپوزیشن ارکان کی نااہلی کے بعد قومی اسمبلی میں اہم تبدیلیاں۔ PTI کے قومی اسمبلی میں 3 اہم عہدے واپس لے لیے گئے۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے عہدے سے فارغ۔ زرتاج گل کا پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی خالی قرار۔ PTI سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ PTI کو پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے دوبارہ نام دینا ہوں گے۔
कौमी असम्बली में उमर यूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट PTI के नाहल 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ की चेयरमैनशिप खत्म। जरताज गुल से कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ और राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई। सेक्रेटेरिएट ने कायद इस पर इख्तलाफ की नशिस्त खाली करार दे दी। अपोजिशन लीडर सैनेटर शिबली फराज को सजा याफ्ता होने पर नाहल करार दिया गया था। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नाहल अरकान से सरकारी गाड़ियाँ और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया गया। मलिक अहमद बच्चर और जुनेद अफजल शाही को 3 रोज़ में सरकारी गाड़ियाँ वापस करने की हिदायत। इसराइल के मज़मूम अज़ाइम खुलकर आया। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गज़ा पर फौजी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए हमारा गज़ा पर कंट्रोल का इरादा है। गज़ा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। गज़ा के गिर्द सिक्योरिटी बाड़ लगाएंगे। हमास का शदीद रद्द अमल का इजहार, कहा कि गज़ा पर इसराइली कब्जे को कभी कबूल नहीं करेंगे। नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी और बेदखल करने का मंसूबा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात को सबूताश किया। गज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की। अमेरिका ने UN सलामती कौंसिल इजलास बुलाने की मुखालफत की। इसराइल का वहशानापन थम न सका। गजा के निहत्ते शहरियों पर हमले जारी। बमबारी में मजीद 98 अफराद शहीद, 603 जख्मी हो गए। शोधा में इमदाद की मुतलाशी 51 अफराद भी शामिल। गजाई किल्लत के बायस मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 197 हो गई। इसराइली जारियत से गजा में शोधा की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। इसराइली बमबारी, कहत और मुहासरे के बायस जोमिया 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। यूनिसेफ। IT बरामदात को $30 अरब तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया जा रहा है। नौजवानों बिलखसूस ख़वातीन को IT के शोबे में रोज़गार के हवाले से खुद इन्हिसार बनाने के लिए सेंटर्स कायम किए गए हैं। सरकारी दफातर में पेपरलेस गवर्नेंस की बदौलत वक्त और वसाइल दोनों की बचत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NITB और वज़ारत IT के इक़दाम से मुतालिक इजलास। IT की जानिब से बरामदात के गुज़िश्ता बरस की हदफ $3.8 अरब के हुसूल की पज़ीराई। आइंदा बरसों के सालाना अहदाफ और दरकार इक़दाम पर जामे लाअमल पेश करने की हिदायत। हुकूमत का प्रोटेक्टेड कैटेगरी के दायराकार में तोसी पर गौर। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 के बजाय 301 पॉइंट्स तक करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म का प्रोटेक्टेड सारिफीन के हवाले से शिकायत का नोटिस। बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। 200 यूनिट ज़्यादातर कम आमदनी वाले सारिफीन ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पॉलिसी को नरम करना ज़रूरी है। अरकान असम्बली की तजवीज़ 201 वाली स्लैब नेपरा और वज़ारत तवानाई के जानबूझ कर लागू कराई थी। ज़राए वज़ारत तवानाई का दावा। फील्ड मार्शल से 2 से ढाई घंटे मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत दी। हमने अपने मुल्क की मईशत को खड़ा करना है। पैटर्न इन चीफ APCCI SM तनवीर की दीगर अहदेदारों की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत पर इस वक्त 50 किस्म की टैरिफ लग चुके हैं। इससे बड़ा मौका पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। हुकूमत से अपील है कि बिजली की कीमत और शरह सूद कम करें। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान में शानदार खिदमत के इख्तिताम पर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT में ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहमी रवाबत खास अहमियत के हामिल है।
SIFC کے تحت ٹیکنالوجی منتقلی اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا اور پاکستان زراعت اور لائیو سٹاک میں باہمی تعاون کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال سرزمین بہتر استعمال یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ گولڈ چین لاجسٹک کے فروغ کے لیے پر امید ہے۔ پاکستانی طلباء کے لیے آسٹریلیا ہم منزل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفتگو۔ وادی ہنزا میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز۔ دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند۔ دریائے کٹھاؤ سے مورخون کے مقام پر شاہراہ قراقرم بہہ گئی۔ گوجال کی دوسری طرف متعدد دیہات کا مرکزی راستہ منقطع۔ دونوں طرف سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ نوشہرہ میں تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ ہی خواڑ کے سیلابی ریلے میں پھنسے 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ نظام پور زیارت کا صاحب کا اور چراٹ میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی۔ متعدد دیہات کا نوشہرہ اور خیر آباد سے رابطہ کٹ گیا۔ گجرات میں تیز ہوائوں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ لیاقت پور میں دریائے چناب کا کٹاؤ۔ پانی قریبی آبادی میں داخل، گھر اور فصلیں متاثر۔ اسلام آباد سیالکوٹ اور وزیر آباد میرپور آزاد کشمیر میں بھی بادل خوب برسے۔ پنجاب میں مونسون بارشوں سے اموات کی تعداد 164 تک جا پہنچی۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کھول دیے گئے۔ ہری پور میں دریائے سندھ اور اس سے منسلک ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ مقامی آبادی کو الرٹ رکھنے کی ہدایت۔ ملک میں مہنگائی مزید بڑھ گئی۔ مہنگائی کی سالانہ شرح 1.73% ریکارڈ۔ ایک ہفتے میں 12 اشیاء مہنگی، 12 سستی، 27 کی قیمتیں مستقل۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی رپورٹ جاری۔ مرغی کا گوشت، پیاز، ٹماٹر، دال مسور، دودھ مزید مہنگا، آٹا، دال مونگ، دال ماش، چاول، لہسن کی قیمتوں میں کمی۔ کراچی کے ام آباد چورنگی میں پولیس چوکی کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ پولیس اہلکار سمیت 2 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس اہلکار حنیف اپنے دوستوں کے ہمراہ پولیس چوکی کے باہر بیٹھا تھا کہ نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کی۔ جائے وقوع سے چھوٹے ہتھیار کے 22 خول ملے۔ شواہد جمع کر کے واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ SSP کورنگی۔